بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تینوں نے حیرت سے آپ کو دیکھا اور تھوڑی دیر بعد عبدیہ لیل نے کہا، وہ کیا بات ہے میرے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عرب کے سرداروں، میں اور آپ عرب میں رہتے ہیں۔ اس عرب کو، دوسرے دیشوں کو اور پوری کائنات کو، کائنات کی ہر چیز کو اس خدا نے پیدا کیا ہے جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، جو ہوائیں بھیجتا ہے، بادل لاتا ہے، پانی برساتا ہے، پھل اور پھول اگاتا ہے، باغوں کو ہرا بھرا کرتا ہے، وہ ہر جاندار کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ موت اور زندگی، بیماری اور صحت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے اسی کی عبادت اور بندگی ہونی چاہیے۔ خدا کی اس تعریف کو سن کر تینوں سرداروں کو غصہ آ رہا تھا اور ان کے چہرے مارے غصے کے لال ہو رہے تھے۔ عبدیہ لیل برداشت نہ کر سکا، بات کاٹتے ہوئے بولا، خدا! کیا ہم خدا کو پوجیں اور آپ نے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ان معبودوں کو جن کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آ رہے ہیں؟ لات کی قسم، یہ کبھی نہ ہوگا۔ مسعود بھی بگڑ کر بولا، تم مکہ سے اتنی دور صرف یہ کہنے آئے ہو؟ یقیناً تمہارے دماغ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ حبیب نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، تم ایسی واہیات تبلیغ کرتے پھرتے ہو، تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خدا کا رسول ہوں، مجھ پر خدا بند کریم نے اپنا کلام پاک نازل فرمایا ہے۔ عبدیہ لیل یہ سن کر خوب ہنسا اور کہا، آپ گویا رسول ہیں۔ اگر تم کو خدا اپنا رسول بناتا اور خدا ایسا ہی ہوتا جیسا کہ تم کہتے ہو کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو تمہیں یوں ہی پیدل جوتیاں چٹکانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ مسعود نے کہا، خدا کو بھی کوئی اور آدمی نہ ملا، ایک غریب اور ان پڑھ کو رسول بنا دیا۔ کیا تم ان پڑھ نہیں ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، امی ہوں، لیکن یہ خدا کی مرضی ہے کہ اس نے مجھے اپنا رسول بنایا۔ میرے رسول ہونے اور خدا کے ایک ہونے کا انکار نہ کرو۔ حبیب بگڑ کر بولا، سنو! اگر کوئی واقعی تم خدا کے رسول ہو تو تمہاری بات رد کرنا خطرناک ہے، اور اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو جھوٹے آدمی سے کلام کرنا ہم پسند نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ؟ میں آپ سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، میری نجی کوئی غرض نہیں، میں خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے پر لگایا گیا ہوں۔ تم عقل مند ہو، سوچو کہ پتھروں کے بت بھی خدا ہو سکتے ہیں۔ عبدیہ لیل نے غضبناک ہو کر کہا، تو ہم خیالی خدا کی پوجا کیوں کریں؟ آپ تشریف لے جائیے، اگر پورا عرب آپ کا ساتھ دے تب بھی ہم آپ کے خیال اور عقیدے کے ساتھ نہیں دے سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور کہنا چاہا، مسعود بگڑ گیا، بس کچھ نہ فرمائیے، خیریت چاہتے ہیں تو چپ چاپ یہاں سے چلے جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم سے لدے اٹھے، محل سے باہر آئے، آپ کے پیچھے ہی تینوں رئیس بھی آئے۔ محل کے سامنے جو لوگ آ رہے تھے، عبدیہ لیل نے ان کو روکتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، مکہ سے دو آدمی آئے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، ذرا ان کی خبر تو لو۔ عربوں کو بھڑکانے کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا ہی کافی تھا۔ تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے۔ انہوں نے شیر ہنگامہ کر کے بہت سے آدمیوں کو جمع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں پر کنکر پتھر مارنا شروع کر دیے۔ زید اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ پتھر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے، اپنے ہاتھ اور پیر کنکر پتھر کے سامنے کر دیتے تھے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں لہولہان ہو گئیں، خون اتنا بہا کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ حضرت زید بچانے میں زخمی ہوئے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ان بدبختوں کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، زید، میں اپنی قوم کو بد دعا دینے کے لیے رسول نہیں بنایا گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو گئے تھے، اس لیے زید کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چل رہے تھے۔ طائف کے بدمعاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے، ڈیلے مارتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑکھڑاتے ہوئے اور حضرت زید کا سہارا لیتے ہوئے
طائف سے 3 میل باہر نکل آئے، تب جا کر ان شیطانوں نے پیچھا چھوڑا اور وہ واپس لوٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کے باغ کے قریب پیڑوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ چونکہ آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور زخموں میں خون نکل رہا تھا، اس لیے نڈھال ہو کر ایک کھجور کے سہارے لیٹ سے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنی پگڑی کی دھجیاں کی اور پنڈلیوں سے خون پونچھ کر زخموں کو دیکھا۔ کچھ زخم معمولی تھے اور کچھ گہرے۔ انہوں نے زخموں پر پٹیاں کرنی شروع کی۔